یہ موبائل کورس 3 حصوں پر مشتمل ہوگا، جس میں سب سے پہلے ہم موبائل گرافکس کو، اور دوسرے نمبر پہ موبائل آڈیو ایڈیٹنگ، اور تیسرے نمبر پر موبائل ویڈیو ایڈیٹنگ کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے سبق میں ہم نے ایک نئے ایپ کو شروع کیا ہے، فوٹیکس کو، اور اس کے فونٹ مینیو کو مکمل ہم کل کے سبق میں دیکھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم اس کے شیپ مینیو کو دیکھیں گے۔ مختصر ہے، کوئی زیادہ لمبا نہیں ہے، تو آئیے چلتے ہیں ہم شیپ مینیو کی طرف اور اس کو دیکھتے ہیں۔ شیپ مینیو پہ کلک کیا۔ شیپ مینیو کہاں سے اوپن ہوتا ہے یہ آپ کو پہلے ہی پچھلے سبق میں پتہ چل چکا ہے۔ یہ ہمارا فونٹ مینیو، یہ ہمارا شیپ مینیو، اور یہ بیک گراؤنڈ، ٹھیک ہے۔ شیپ مینیو پہ کلک کیا۔ اس میں سب سے پہلا آپشن ہمارے پاس گیلری کا ہے۔ اگر ڈائریکٹ ہم گیلری میں پہنچنا چاہتے ہیں اور وہاں سے کوئی تصویر اٹھانا چاہ رہے ہیں اور یہاں پہ لانا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے گیلری پہ کلک کریں گے، بس یہ آپشن آ جائے گا۔ یہاں پہ کلک کریں گے اور جو تصویر آپ کو اچھی لگے آپ اٹھا سکتے ہیں۔ میں نے نہیں اٹھانی بہرحال۔ دوسرا آپشن ہے ایڈ امیج۔ یہاں سے آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس فرق یہ ہے کہ دو آپشن آئیں گے، ایک گیلری کا، ایک کیمرے کا۔ ڈائریکٹ کھینچ کے یہاں لانا چاہتے ہیں تو کیمرے پہ کلک کر دیں، اور گیلری سے اٹھانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کر دیں۔ اور اس کے بعد تیسرا آپشن ہے فریم کا۔ اگر آپ اسی بیک گراؤنڈ پہ کوئی فریم بھی لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس بہت سارے فریم یہاں پہ موجود ہیں، اور جب آپ کا انٹرنیٹ آن ہوگا تو آپ کو اور بھی بہت سارے فریم یہاں پہ نظر آئیں گے۔ کئی قسم کی کیٹیگریز بھی شاید نظر آئیں، تو وہاں سے آپ فریم اٹھا کے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس پہ میں نے کلک کیا، بالفرض یہ فریم اٹھایا، اس کو یہاں سے کلک کر دوں گا تو یہ فریم جو ہے یہاں پہ آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ لگا سکتے ہیں آپ کو جو فریم پسند ہو، ٹھیک ہے۔ اگلا آپشن سٹیکرز کا ہے۔ سٹیکر پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس کئی قسم کے سٹیکر آ جائیں گے۔ اس میں اوپر دیکھیں تو آپ کے پاس آپشنز بھی ہیں دیگر، کس طرح کا بھی آپ کو اسلامک سٹیکرز چاہیے تو یہاں پہ کلک کر دیں۔ یہ دیکھیں دعا، یہ پہلے سے بنے ہیں۔ قرآن پہ کلک کیا، ٹھیک ہے، یہاں پہ کلک کیا تو یہ دیکھیں آپ کے پاس قرآن آ چکا ہے۔ یہاں پہ آپ اس کے ساتھ کچھ بھی ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں۔ ٹیکسٹ میں آپ پہلے ٹیکسٹ آپ کے پاس آ چکے ہیں، بہرحال میں دوبارہ نہیں لکھوں گا۔ تو سٹیکرز ہیں، یعنی یہاں پہ کافی سارے سٹیکرز آپ کے پاس موجود ہیں جو آپ کو سٹیکر اچھے لگیں۔ یہ باکس ہیں، آپ نے اس میں کچھ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، بہرحال کافی کچھ ہے اس میں، آپ کو جو اچھا لگے، جیسا اچھا لگے وہاں سے آپ اس کو اٹھائیں۔ یہ ویسے میں آپ کو دکھانے کے لیے یہاں پہ رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ آخری آپشن، اگلا آپشن ہے ہمارے پاس آن لائن فریمز۔ یہ آپ کے پاس نیٹ آن ہوگا تو فریم یہاں سے مزید اٹھا سکتے ہیں۔ آن لائن سٹیکرز، نیٹ آن ہوگا تو مزید سٹیکرز یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ کافی سارے سٹیکر آن لائن بھی اس میں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد یہ دیکھیں شیپ مینیو مکمل ہو گیا، اس میں کچھ مزید چیزیں نہیں ہیں، آسان سا ہے، آپ اس پہ پریکٹس کریں گے مزید بھی کافی ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اگلا مینیو ہمارا ہے جو ہے بیک گراؤنڈ کا۔ بیک گراؤنڈ پہ کلک کرتا ہوں تو پہلے ہے پلین اینڈ سنگل کلر، ٹھیک ہے۔ اس پہ آپ کلک کرتے ہیں تو صرف ایک کلر میں اگر آپ کو بیک گراؤنڈ کو رکھنا ہو تو یہاں سے کوئی بھی کلر اٹھا لیں، ڈن کر دیں گے، دیکھیں پورا بیک گراؤنڈ ایک کلر میں ہے۔ دوبارہ کلک کیا۔ اگلا آپشن ٹیمپلیٹ کا ہے۔ بنائے ٹیمپلیٹ بھی یہاں پہ موجود ہیں ڈیزائن بیک گراؤنڈ کے لیے۔ آپ کو یہاں سے کوئی ڈیزائن اٹھانا چاہتے ہیں بیک گراؤنڈ کے لیے، یہاں پہ کلک کیا۔ یہ دیکھیں اوپر اس میں بھی 3 آپشنز ہیں۔ اسلامک اٹھانا چاہتے ہیں، یہاں سے کلک کیا، یہاں پہ آ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ چونکہ کافی ساری چیزیں اپلائی ہیں تو اس لیے آپ کو وہ میں نے دیکھیے اس کے فریم کو ختم کیا، اور اس کے بعد اس کو بھی ڈیلیٹ کیا، قرآن کو بھی میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے اس طرح سے ہے، یہاں پہ آپ کوئی بھی حدیث لکھ دیں، کوئی بھی چیز لکھ دیں، مزید آپ اس کو پھر فوٹیکس میں لے جائیں، وہاں پہ اپنا لوگو وغیرہ لگا دیں۔ دیکھیں یہاں پہ لوگو لگ سکتا ہے، یہاں پہ اگر آپ لوگو لگاتے ہیں نا تو مسئلہ یہ بنتا ہے کہ جب آپ لوگو لے کے آتے ہیں، اگرچہ بھی وہ PNG ہو، یعنی اس کا بیک گراؤنڈ نہ ہو، لیکن جب اس ایپ میں آپ لے کے آئیں گے تو اس کا بیک گراؤنڈ دوبارہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا، PNG یہاں پہ نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے۔
تو اس لیے تھوڑا سا مسئلہ مت ہے. اس کے لیے جگاڑ ہے، لیکن اب کہاں ہم جگاڑ لگائیں گے. اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ یہاں آپ پوسٹ بنا لیں جتنی اچھی آپ سے بنتی ہے. اس کے بعد آپ اس پوسٹ کو فورٹیکس نہیں پکسل لیب میں لے جائیں. وہاں پہ لے جانے کے بعد آپ اس پہ اپنا لوگو وغیرہ اور نیچے ٹائٹل وغیرہ جو بھی لگانا ہے وہاں پہ لگا دیں. ٹھیک ہے، کلک کیا. ٹھیک ہے، ڈیوائس سے کہہ رہا ہے کوئی تصویر اٹھا کے اس کو بیک گراؤنڈ پہ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، یہاں سے اٹھا لیں. آن لائن ٹمپلیٹ مزید اٹھانا چاہ رہے ہیں، جس طرح یہ ابھی ہم نے بیک گراؤنڈ پہ ایک ٹیمپلیٹ لگایا، اسی طرح بیک گراؤنڈ کوئی اور ٹیمپلیٹ اٹھانا چاہتے ہیں آپ، آن لائن اٹھانا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے کلک کریں گے. بیک گراؤنڈ کی ٹول مزید کچھ آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آن لائن کا سارا سسٹم ہے. تو یہ پکسل لیب مختصر سی ایپ، لیکن امید ہے کافی کچھ طلباء کے لیے یہ بھی بہت اچھی ایپ ہوگی اور اس سے آپ بہت کچھ سیکھ سکیں گے. لیکن اس سے زیادہ کام نہ لیں. میں آپ کو یہ کہوں گا کہ پکسل لیب پہ تھوڑی سی توجہ دیں، وہ بہت اچھی ایپ ہے، اس سے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. لیکن پھر بھی آپ بنیادی کاموں کے لیے آپ سے فونٹ انسٹال نہیں ہو رہا ہے، یہ ایشو وہ ایشو، ان تمام کے حل کے لیے یہ ایپ آپ کے لیے زبردست ہے. اس پہ آپ محنت کریں، اس پہ جو ہے اچھی چیزیں. بالفرض میں یہاں پہ کچھ لکھ دیتا ہوں، وہی ٹیکسٹ جو میرے پاس پڑا ہوا ہے میں اسی پہ خیر ہے کیا کریں، اب ہر دفعہ ٹیکسٹ نہیں لکھ سکتے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، اسی کو آپ یہاں پہ لے آئیں. یہاں پہ لانے کے بعد آپ اس کے نیچے کوئی ٹائٹل یہاں پہ اب دیکھیں لگ نہیں سکتا، مسئلہ ہی ہے سارا، وہ شیپس اس میں ہیں نہیں، اس میں دوسرے سٹیکرز وغیرہ ہیں. تو یہاں پہ اگر آپ لانا بھی چاہیں تو آپ سٹیکر میں آ کے آپ کو جو ہے یہ والے بار اٹھانے ہوں گے جو اس میں پہلے سے بنائے موجود ہیں. تو اس پہ آپ اپنے ادارے کا نام لکھ سکتے ہیں، لیکن میں مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ اس پہ لکھیں. فورٹیکس سے سمپل بار اٹھا کے اس پہ آپ شیپ پہ لکھ دیا کریں. تو یہاں سے آپ جب اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے پکسل لیب میں لا کے اس کو کراپ کریں، یہاں یہ حصہ کراپ کر لیں اور یہاں پہ اپنا نام لکھیں، یہاں پہ اپنا لوگو لگا دیں. اس طرح سی چیز آپ جو ہے بنا سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. تو امید ہے یہ پکسل لیب جو ہمارے 2 سبق میں ہم نے پڑھ لیا ہے، یہ بھی آپ کو جو ہے اس میں کافی ساری چیزیں سیکھنے کو ہوں گی اور اچھا لگا ہوگا. اگلے سبق سے ہم کوئی اور ایپ جو ہے سٹارٹ کریں گے تھوڑی سی تفصیلی، اور اس کو بھی اچھے طریقے سے دیکھیں گے تاکہ گرافکس کا اس کے بعد ہم جو ہے ہمارا مکمل ہو جائے گا امید ہے. پھر جو ہے ہم آڈیو کی طرف جائیں گے. ملتے ہیں اگلے سبق میں، اتنے تک اجازت دیجیے، والسلام.